یہ دعوت کے حقوق ہیں، اب اس کو میں زیادہ نہیں کھولنا چاہتا، میں بالکل اب مختصر کرتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان غیر حاضر یا حاضر ہو تو دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے، دینی حق، کہ وہ اس کی بھلائی چاہے، اس کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کے بارے میں برا نہ سوچے۔ اگر میں دکاندار ہوں تو میری دکان کے سامنے دوسرے مسلمان میرے بھائی کی دکان ہے، تو اگر کوئی گاہک میری طرف سے اس کی طرف جائے یا اس کا میری طرف آئے تو مجھے اس کی بھلائی ضرور چاہنی چاہیے اور اس کی خیر خواہی کا لحاظ ہر اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ پانچواں حق، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان اس کو جواب دے۔ اب چھینک آنے والے کو کیا کہنا چاہیے، سننے والے کو کیا جواب دینا چاہیے، اس پر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ فرمایا وہ چھینک جس بندے کو آئے وہ کہے الحمدللہ، اور ایک روایت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کی تخلیق فرمائی گئی، آپ کے جسم مبارکہ میں روح کو داخل کیا گیا، جب روح داخل ہوئی آدم علیہ السلام کے وجود مطہر میں، تو پہلے روح اندر یہاں تک آئی، پھر روح واپس لوٹی، دوبارہ اللہ کریم نے روح کو داخل فرمایا، حکم دیا، تو جو ہی روح آدم علیہ السلام کے پورے وجود میں پہنچ گئی تو آدم علیہ السلام کے کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی تو پہلا کلمہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہی نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تعریفی کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیے، اور پاس بیٹھے فرشتے سب حیران ہو گئے کہ ہم کل تک تو ان کے لیے اپوزیشن سیٹ پہ مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری پاکیزگی، تیری پاکی تیرے نام کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں، اور یہ تو اتنی فصاحت و بلاغت والا اللہ کا خلیفہ ہے، ابھی اس کے جسم میں روح آئی ہے، جو پہلا کلمہ اللہ کے خلیفۃ اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے وہ اتنی جامعیت والا ہے، وہ اتنا کامل ترین جملہ ہے کہ فرشتوں نے اس سے پہلے یہ جملہ سنا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا، وہ فوراً حیران ہوئے، اور رب کریم نے فرمایا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جو میرا خلیفہ ہوتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو چھوٹے خلیفے کی بات ہے، جب چھوٹا خلیفہ پڑھا ہوا ہے اور کامل عقل اور کامل علم لے کے آنے والا ہے، تو جو خلیفہ اعظم ہے پھر ان کے علم مرتبے کا کیا کمال حال ہوگا۔ خلیفہ اعظم ہمارے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو فرشتوں نے کہا، اللہ کریم نے حکم دیا کہ تم کہو یرحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تم کو سیدھے راستے کی ہدایت پر رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تنہا ہو، یہ وہ طریقہ تھا جب مجمع میں 2-4 بندے موجود ہو یا ایک بندہ موجود ہو تو اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ تو 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو تب یہ جملے ہیں۔ حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی، فرماتے ہیں جب بندہ ایک ہو تو پھر کیا کرے، پھر یہ کہے کہ نہ کہے۔ شیر خدا مولا مرتضیٰ نے رسول پاک سے پوچھا، پھر کملی والے آقا نے بتایا کہ جب ایک ہو تو وہ بھی یہی کہے، پر بس الفاظ تھوڑے سے وہ تبدیل کرے، چھینک آئے تو کہے الحمدللہ علی کل حال۔ کیسی پیاری تعلیمات اسلامیہ ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ اے علی، اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو بندہ یہ اہتمام سے کہنا چاہے اس کے لیے انعام کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا جو ہمیشہ یہ معمول بنا لے، تنہائی میں چھینک آئے الحمدللہ علی کل کا حال کہے، اس کے دانتوں کو کبھی درد نہیں ہوگا۔ اب غور کر لو کتنا فائدے والی بات ہے۔
جب دو ہوں تو پھر جملے بڑھتے جائیں گے، پھر ثواب اضافے میں چلا جائے گا۔ جب اکیلا ہو تو پھر جملہ کہے، لیکن وہ نہیں، اب دوسرا جملہ کہنا ہوگا، الحمدللہ علی کل حال۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا، تو آدم علیہ السلام کا یہ جملہ رب کی مرضی اور پسند کے مطابق تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا تو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے اتنا یہ پسند آیا ہے، میں اپنی آخری کتاب، اس کتاب کی جو سب سے کامل ترین سورہ مبارکہ ہے، جس سورت کے 22 نام قرآن شریف نے بتائے ہیں، سورہ شفا بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورہ مجادلہ بھی ہے، اور سورہ دعا بھی ہے، اور سورہ فاتحہ بھی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے پہلے اس جملے کو رکھ دیا گیا کہ جب مسلمان قرآن شریف کا آغاز کرے تو وہ اسی جملے سے آغاز کرے کہ جو آدم علیہ السلام نے ابتداءً کہا تھا۔ قرآن شریف کے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پاک وہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب بندے کو چھینک آتی ہے تو چھینک کو روکنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جب بھی چھینک آئے تو چھینک کو روکنا یہ جائز نہیں۔ اس کے روکنے سے بہت سارے نقصانات بندے کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سائنس کی بھی تحقیق، طبیبوں نے بتایا، سائنس تو کل کی ایجاد ہے اور طبیب حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ حکیم اور طبیب، دین جہاں مسائل بتاتا ہے وہاں طب کو بھی سکھاتا ہے۔ ہمارے دین میں یعلمکم الکتاب والحکمہ، حضور پاک علم بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی عطا کرتے ہیں۔ دین نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ چھینک آئے تو بندے کو چھینک روکنا اس واسطے منع ہے کہ آپ کی دماغ میں کوئی شریان ایسی جس میں خون کا دورہ تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا تھا، کسی بلغم کے وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں دورہ رک گیا ہے، اور رکنے کی وجہ سے پیچھے سے پریشر ہے، اور پھر وہ تیزی سے جب گزرتا ہے تو پھر بندے کے دماغ میں وہ تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے اور پھر بندے کو چھینک آتی ہے۔ اگر وہ دورہ وہاں رک جائے تو عین ممکن تھا کہ بندے کی موت واقع ہو جائے۔ اس تیز دورے کی وجہ سے وہ شریان پھٹ جائے، جس کی رگ پھٹ جائے، اس کی زندگی کا باقی رہنا ممکن نہیں رہتا۔ زیادہ تر چانس یہی ہوتے ہیں کہ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو حکم ربی یہ ہوا کہ جب تجھے چھینک آئے تو اس وقت تو موت اور زندگی کے درمیان چلا گیا تھا، اور رب نے تجھے ایک چھینک کے ذریعے دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے، اور جو زندگی دے رہا ہے تیرا حق بنتا ہے اس کی تعریف کر۔ جس نے زندگی دی ہے، تجھے موت سے بچایا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ تو اس کی تعریف کرے۔ اور جو سب سے بلند و بالا کامل ترین تعریف ہے وہ یہی تعریف ہے کہ بندہ کہے الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ وہ پیارا جملہ کہ جو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ اب چھٹا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو دوسرا مسلمان اس کا جواب دے۔ یہ چھٹا حق ہے، ذرا پھر گن لے۔ پہلا حق بیمار ہو جائے تو پتہ لو، دوسرا حق فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھو، تیسرا حق دعوت کرے تو اس کا دعوت کو قبول کرو، چوتھا حق جب وہ موجود یا غیر حاضر ہو ہمیشہ اس کی بھلائی چاہے، اور پانچواں حق جب چھینک آئے تو اس کا بہترین جواب دیا جائے، الحمدللہ کہا جائے، سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اور چھٹا اور آخری حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کرے وہ اس کا بہترین جواب دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم مبارکہ میں جب روح آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھینک کے معاملے کے بعد، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کتنا زمانہ گزرا یا کتنی دیر کے بعد رب کریم نے حکم دیا، یہ معلوم ہو گیا ہے کہ چھینک کے کچھ وقت بعد
فرشتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھ گئے، اور آدم علیہ السلام کو رب کریم نے حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، اور جو فرشتے جواب دیں اس کو اچھی طرح غور سے سنو، اور وہ سلام کا جواب تمہاری اولاد کے لیے طریقہ کار بن جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس، ان کو سلام فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا، اللہ کریم کی بارگاہ میں مولا کہ انہوں نے بڑا تو پیارا جواب دیا ہے، تو فرمایا ہم نے فرشتوں کو وہی بھیجی تھی، الہام کیا تھا کہ میرے خلیفہ آدم علیہ السلام تم کو سلام کرنے آ رہے ہیں، اور تم نے جو جواب دینا ہے وہ ان کی اولاد میں ہم نے قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کے سنت کو، طریقے کو رائج کرنا ہے، تو یہ طریقہ تم جواباً دینا۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو، ہر قوم، ہر ملت، ہر بڑا، ہر چھوٹا اپنے اپنے مذاہب کے اعتبار سے سلام کا طریقہ رکھتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ بوقت ملاقات کوئی طریقہ رکھتے تھے لوگ، اور وہ بوقت ملاقات کچھ کہتے تھے عربی زبان میں، وہ کیا کہتے تھے حدیثوں میں، تفسیروں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسلام سے پہلے جب لوگ ملتے تو وہ کہتے حیاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے زندگی لمبی دے، تو زندہ رہے، یہ دعا ہوتی ملاقات کے وقت۔ آج بھی مختلف قوموں کے مختلف قسم کے سلام ہیں۔ بعض قومیں بوقت ملاقات عیسائی گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کو چھوڑ کے عیسائی کے پیچھے، چوڑے کے پیچھے چلتے ہوئے صبح سویرے گڈ مارننگ کے میسج کرتا ہے، معلوم نہیں رکھتا کہ یہ طریقہ کس کا ہے۔ اوپر سلام، نیچے گڈ مارننگ، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور کچھ وہ تھے جو رام رام کرتے، ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ بوقت ملاقات رام رام کرتے ہیں، اور سکھ جے گرو یہ کہتے ہیں۔ پارسی آگ کی پوجا کرنے والے، پارس میں رہنے والے، وہ ان کے دو طریقے ہیں۔ ان میں جو شدت پسند لوگ ہیں وہ بوقت ملاقات اپنا انگلی اٹھا کے یوں انگلی اٹھا اس سے سلام وہ کرتے ہیں، اور جو مجوسی ہیں وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہیں، یہ ان کا سلام ہے۔ اور ایک وہ جماعت ہے ہندوؤں کی یا سکھوں کی، وہ نمستے کہتے ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ جواب ہے، اور کچھ ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ ہیں بوقت ملاقات یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ سب اسلام کے اس معنی کو پورا نہیں کرتے۔ رسول پاک تشریف لائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ سارے جہلیت کے طریقے مٹائے، فرمایا ان میں کوئی فائدہ نہیں، آؤ جو میں طریقہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم بوقت ملاقات کہا کرو السلام علیکم۔ اس میں سلامتی ہے، اس کا معنی کیا ہے غور کرو، اس کا ایک معنی نہیں، اس کے معنی میں بڑی گہرائی ہے۔ اب حیاک اللہ، اس کا معنی اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ اب آپ اپنی زندگی میں کئی بار آپ مشاہدہ کر چکے ہوگے کہ بعض بندے زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے اس زندگی کے ختم ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ بعض بندے خودکشی کر لیتے ہیں، بعض بندے اپنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے تو موت آ جائے، وہ بہتر تھی۔ اس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں ان میں گھر کر جاتی ہیں۔ اب پتہ چلا زندگی تو ہے پر اس میں سلامتی نہیں۔ واہ پیارے آقا آپ کو لاکھوں سلام ہو، کیسا سلام دیا، فرمایا جب ملاقات ہو تو کہا کرو السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، یعنی دنیا میں رہو تو تب بھی سلامت رہو، قبر میں جاؤ تو تب بھی سلامتی تمہارے ساتھ رہے، حشر کے میدان میں آؤ تو تب بھی سلامتی تمہارے ساتھ رہے، اور پھر جب جنت کو جانے لگو تو پھر بھی سلامتی والے ہی بن کے جاؤ۔ یہ ایک جملہ تو کہتا ہے السلام علیکم تو اس میں اتنے معنی جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر حیران ہوں گے آپ، قرآن شریف میں 12 موقع ہیں جہاں رب ذوالجلال نے سلام کو ارشاد فرمایا ہے۔ 12 موقع
اب میں سارے بیان نہیں کروں گا، ایک دو بیان کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں سورہ قدر نازل ہوئی، اور یہ اس کا نزول بھی حضور پاک کی وفات کی خبر دے رہا تھا۔ سورہ قدر اس کا آنا کملی والے کے دنیا سے جانے کی خبر دے رہا تھا، اور اس کی آخری آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ جبریل امین کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے مفسرین نے لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ چاہا، اے حبیب آپ تو دنیا سے جائیں گے، لیکن ہم آپ کے امتیوں کے لیے فرشتوں کے ذریعے ایسی سلامتی کا انتظام کر رہے ہیں کہ آپ کی امت کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ فرشتے سلام بھیجتے رہیں گے تو یہ امت کبھی بھی برباد اس طرح نہیں ہوگی جس طرح پہلے لوگ برباد ہوتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ہے جو فرشتوں کے ذریعے آج بھی ہر سال ماہ رمضان شریف کی آخری جو طاق آتے ہیں ان میں فرشتے آتے ہیں اور تیرے میرے پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک وہ سلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو دیا گیا، والسلام علی من اتبع الہدی۔ اور ایک وہ سلام ہے جو حضور پاک نے از خود اپنی امت کو دیا۔ یہ سورہ نمل قرآن شریف کا 19واں پارہ، اس کی آخری آیت پاک قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ حضور پاک کا سلام ہے۔ یہ حضور پاک نے اپنی رحمت کا حصہ تجھے بھی دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، ہر نیک کو سلام میں شامل کیا، ہر گناہگار کو سلام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضور پاک نے جب کہ پہلے نبیوں کو سلام دیے تھے، اپنی امت کو سلام کرو، نبیوں نے سلام بھیجا، اب ضروری تھا کہ حضور بھی اپنی امت کو سلام بھیجتے، تو رب کریم نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے محبوب جب آپ کے پاس مومن مسلمان آئیں تو ان کو آپ سلام کرو، تو کملی والے آقا نے پھر ان کو سلام فرمایا۔ اور ایک وہ سلام ہے جو قیامت کے دن رب ذوالجلال کی طرف سے ہوگا، فرمایا جنتی جنت کو جائیں گے تو فرمایا جائے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سلامتی کا گھر دیا جا رہا ہے۔ یہ 12 سلام ہے قرآن شریف میں، 12 موقع ہیں ایسے جن میں سلام فرمایا گیا ہے۔ تو پتہ چلا، اب آؤ ایک دو حدیث پاک میں بیان کروں۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو عرض کیا السلام علیکم۔ کملی والے آقا نے جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں لے گئے ہو۔ دوسرے شخص آئے، انہوں نے سلام دیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے جواب دیا تو فرمایا تم 20 نیکیاں لے گئے ہو۔ تیسرے شخص آئے، انہوں نے آ کے سلام دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت عالم نے جواب دیا اور فرمایا تم 30 نیکیاں لے گئے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا جب سلام کرے تو اس کو جواب دینے والا جتنا بہترین الفاظ بڑھاتا چلا جاتا ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔